السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نمر احمد کا ناول جس کا نام ہے مالا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کا حصہ اول۔ لاہور، باب اول۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا اور صبح سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خشک۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہیں آپ کے باس؟ وہ جمائے روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی، وقت دیکھا۔ ماہر فرید، مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے، ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوپر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی اکاؤنٹ کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے لیے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی ملاقات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کے ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے 4تھے فلور کی طرف لے جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قد اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواز سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینس کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ چلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا
جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے۔ پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپورٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع اور شاندار تھا۔ سارے میں لیونڈر اور موتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشن صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پہ چارکول ویسٹ پہنے، وہ ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان تھا۔ کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کے ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پہ لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ لیونڈر اور موتی کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی، جنہیں وہ صوفے کے ہتھ سے عادتاً رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی امارت اور کی وجہ سے روب میں نہیں آئے گا۔ کھنکھار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے فوٹوگرافی کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ نظریں اس کی نظروں پہ جمی تھیں۔ صرف فوٹوگرافر؟ اوہ نو! انہوں نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینور بھی ہو، ناکام انٹرپرینور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں، تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونک کے اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے۔ ناخن پھر سے صوفے کے ہتھ سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا ہے، بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کیف کہ جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے، وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑی، جسم کے سارے اعصاب تن سے گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پہ پڑھی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن منہ سے کیسے پھسل گیا۔ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بے تاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتار دوں گا، اور اگر تم دوبارہ کاروبار کرنا چاہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔
یہ मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। इसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था इस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। इसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर इसने मेज़ पे रखी भूरे लेदर कवर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नज़रें झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे का क्लोज़अप। वो मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखें सब्ज़ थीं और भूरे बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज़ नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कज़न सफ़ूरा की दोस्त है। ओके। कैफ ने उलझ के इसे देखा। सफ़ूरा इसकी अमीर सेकंड कज़न थी। महीनों बाद इससे मुलाकात हुआ करती थी और इसमें भी सफ़ूरा इसके इस्टेब्लिश होने के लेक्चर्स देती थी। तंग आके इसने सफ़ूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ दिया था। सफ़ूरा ने अपनी दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई। को 2-3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड्स रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज़्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते इसने फिर से सफ़ूरा से कोई काबिले भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफ़ेद बालों वाला मैनेजर इसी दौरान बारी बारी इन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नज़रों से ताक़ुब कर रहा हो। ओके। कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। तुम कैफ, तुम अपनी कज़न सफ़ूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें इसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफ़ूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे अचकाए। बस इतना सा काम है। बिलाखिर मामला कैफ के समझ में आने लगा। आप आप चाहते हैं कि मैं सफ़ूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, इसका एतमाद हासिल करूं, मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पे सख्ती दर आई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। आबरू उठा के सर्द लहजे में तनबिया की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गईं। अब सिर्फ एक एहसास यरगुमाली था। देखें, वो कदरे धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे इसके पास जॉब करके क्या करना है, मेरा मकसद क्या होगा। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमज़ा होकर मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए। फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। इस पे एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिस्से पढ़े, फिर सिफर गिने। 1 बार, 2 बार। इसकी आंखें ताज्जुब से फैलीं। नज़रें उठा के तजब्बुब से माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के लिए नहीं दिया करता। कैफ, वो स्पोर्ट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दर्ज रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी। किसी लड़की का गार्ड बनने का मतलब है साये की तरह इसके साथ रहना, इस पे नज़र रखना, इसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। माहिर फरीद कुछ देर इसके झुके सर को घूरता रहा। फिर वो उठा और टाई की नोट खोली। कैफ ने चेहरा उठा के इसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पेंडुलम की तरह। वो जैसे कुछ सोच रहा था, फिर कदम रोक के दूर बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर क्या करोगे? इसकी आवाज़ में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारी सोशल लाइफ ख़त्म करके रख दी है। मर्द का माशी तौर पे इस्टेब्लिश ना होना इसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लीजर्ड बन जाता है, घर से नहीं निकलता, और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक के अपने जूतों को देखा।
سفید جوگرز جو اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو اور اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی۔ تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اوہ، آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے سفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی۔ وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پہ اوپر نیچے 2 تصاویر تھیں۔ اوپری تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی اور وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اس لڑکی کی تھی لیکن اس کی آنکھیں نیلو نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے صفحہ پلٹایا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ پرچی پہ لکھے صفر گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر۔ اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا؟ وہ عام سے لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پوچھا، انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ رہا تھا، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹایا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا
کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ میں میسیج آیا ہوگا۔ وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسیج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھیں۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسیج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ عزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے جواب دیا۔ یہاں ریسٹورنٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اتنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرینچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا، جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ وہ اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا، جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالیں اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن پہ ان پہ نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورِ جہاں بیگم اور کہاں مہبینہ اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی مہبینہ اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیرِ لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 گملے رکھے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ 2 بالکل ٹھیک نظر آ رہے تھے، لیکن ایک چھوٹا تھا۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی۔ کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوارگیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی۔ اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا، اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کے فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لون کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس بزنس آئیڈیاز تھے
اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کے زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، موئد ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا، لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مہبینہ ماہی کی شادی کرنی تھی، گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، تو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت، اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلائٹ ریسٹورنٹ میں شامل ہونے لگا تھا۔ اوشن ریسٹورنٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ موئد میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا، پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی، پہلے وہ گیا، اور پھر 6 ماہ پہلے ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف موئد تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکنڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1 ڈیڑھ ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتر موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی تھی۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا، اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چمکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا، وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیر رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی بٹان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور بوب سٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج، سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو، اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن سٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیاز کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نہ ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو، اسٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا، آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا، سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی، کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالہ مسکرا دی، ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد،
اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی، اس لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ مالا ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشن آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کے اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات کو گھما دیا۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریسٹورینٹ نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھیں، گفتگو، قہقہے، ناشتہ اور کافی کی مہک۔ اندر کا حال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا، اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا ہو اس کو بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں آنے کے لیے کہہ دو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت دی۔ وہ پاس آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ، اور میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ دو ٹوک تھا مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیلز سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کرنے لگ گئی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی، جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ کے گئی تھی۔ تھینکس سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ایک ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس، جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھے اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریسٹورینٹ کا لان، پھول، پودے، کونے میں لگے گھنے درخت۔ اوشن اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اب وہ اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی۔ لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسیج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے، وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ اسے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالہ نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں۔ کیف جمال؟ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مالا نے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخت چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بلدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑی شیو تھی۔ آنکھیں بھوری تھیں اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینس کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپری بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ چاک رہی تھی۔ کف بھی ایک تہ موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جوگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جوگرز قابل ستائش تھے۔
میں سفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے، جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھیں۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالا نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بعور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائم میں ساتھ ساتھ اپنا بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا۔ دونوں چیزیں مینیج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپورٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطرافوں کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلوپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جوابات دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں۔ قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، مجھے صبح ریسٹورنٹ پک کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورنٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے۔ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالا نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں۔ باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالا نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکھار کے وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں نے سفورہ سے وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈز سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر وہ سفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالا نے نفی میں سر ہلایا۔ عمانی ان کے خلاف ہیں۔ صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی۔ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟
मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और इसकी पीठ पीछे छुप के कुछ ऐसा करूं जो इसको नहीं पसंद। और मैं नहीं चाहती थी कि इन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है। खानदान में बातें होंगी, आपकी किससे दुश्मनी है, वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैं एक इंतहाई बेज़रर इंसान हूँ कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूँ और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है। वो खामोशी से इसे देखे गया। ज़हन के पर्दे पे वो फ़ोटो एल्बम आ गया और छठे सफ़े पे रखी तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है, कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे उचकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो इसकी बात पे चौंकी। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पट खोल दिए। फिर बाहर की तरफ इशारा किया। आप रोज़ इस खिड़की में बैठ के काम करती हैं। सामने एक कमर्शियल मार्केट है। इसकी किसी भी इमारत की खिड़की से आपको शूट करना बहुत आसान है। अगर मैं होता तो इस सरमई इमारत का इंतखाब करता। इशारा करके एक इमारत दिखाई। आप वक्त की पाबंद हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े खड़े बात जारी रखी। रोज़ फिक्स टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचती हैं। ये मुझे स्टाफ ने बताया है। कोई आपका ताकुब 2-3 दिन तक कर ले तो इससे मालूम होगा कि आप कब और कहाँ होती हैं। रास्ते में कहीं भी आपको शूट किया जा सकता है। फिर इसने मेज़ पे रखी कॉफ़ी का मग उठाया। कप में 2 घूंट बचे हुए थे। कप नीचे से पकड़ के ऊंचा किया। यहाँ किसी भी वेटर या स्टाफ को चंद पैसे देकर आपकी कॉफ़ी में कुछ मिलाया जा सकता है। वैसे मैं होता तो कॉफ़ी में जहर ना मिलाता, क्योंकि आप आखिरी घूंट बचाने की आदी हैं। मैं यहाँ जहर लगाता। इसने उंगली से कप के दहाने की तरफ इशारा किया, जहाँ इसकी लिपस्टिक का निशान लगा था। फिर कप रखा और कुर्सी पे वापस बैठा। आपको मारना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल वो आपको मारना चाहता है। वो बस इसको देख रही थी, बिना पलक झपके। इसके तासुरात देख के कैफ खंखारा। मैं सिर्फ बता रहा था थ्योरी में। कशमाला ने जोरजरी लेके सर झटका। ओफ। फिर लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा, आपके ख्याल में कोई मुझे क्यों स्टॉक कर रहा है? जाहिर है आपको डराने के लिए, और डराने वाले की ग़िज़ा आपका डर होता है। जिस दिन आप इस ग़िज़ा को रोक देंगी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर मुस्कुराया। क्या मैं हायर कर लिया गया हूँ? हायर होने का फ़ैसला आप खुद करेंगे। मेरे पास गार्ड्स ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैं हर आने वाले को रख लेती हूँ। कुछ दिन बाद या आप जॉब छोड़ जाएंगे या मौजूद रहेंगे। वो इसकी आंखों में देख के ठहर ठहर के कह रही थी, लेकिन एक बात याद रखें, मैं किसी को काम में कोताही की वजह से कभी फायर नहीं करती। मैं लोगों को चांस देती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोले, मेरी पीठ पीछे मुझसे छुपा के कुछ करें या किसी भी तरह मुझे धोखा दे, तो मैं उनको अपने काम और ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर देती हूँ। इसके बाद वो जितनी माफ़ी मांग ले मैं इन्हें वापस नहीं लेती। इसने देखा कैफ के चेहरे पे एक साया सा गुजरा है, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराता रहा। यानी आपको नाराज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा नाराज़ हो जाए तो मनाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कैफ ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए थूक निगला। ये वो वक्त था जब वो इसे बता सकता था कि वो वहाँ क्यों आया है। वो इसे बता सकता था कि किसी के पास इसकी तस्वीर है, कोई इसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, और ये कि इसे अंदाज़ा है कि कौन इसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो इसका यकीन नहीं करेगी। कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे याद आया, आपके गार्ड्स बार बार जॉब क्यों छोड़ देते हैं, आप जान जाएंगे। वो लैपटॉप उठाते हुए उठ खड़ी हुई। इसे ज़हीर से मिलना था। वो दोनों साथ साथ ऑफिस से बाहर निकले। वो आगे बढ़ गई और वो वहीं रुक के मोबाइल के बटन दबाने लगा। वाइट हेयर नाम की एक चैट निकाली। इसने मुझे हायर कर लिया है। ये तो बहुत आसान था। इसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। ज़हीर का ऑफिस टेरेस की दूसरी जानब था। दरमियान में चंद कुर्सियां मेज़ें रखी थीं। वो वहीं बैठ गई और सफ़ूरा को कॉल मिलाई।
میں نے تمہاری کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، سفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، سفورہ کی توقف کیا ہوں۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورانٹ اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اسی پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھی، وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا، اور اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ اٹھائے، سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز، باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے۔ مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر میں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا، اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ گراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے، یہ اس نے طے کیا تھا۔ لائٹنگ کس طرح کی کرنی ہے، ریسٹورنٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بچھاڑ کے
वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके इसके ऊपर छतरी ताने हुए थे। आप भीग रही हैं। वो फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिये इसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज़ब नहीं हो रहा था। इसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था। ओशन से दूर, ज़हीर से दूर, इन सब से दूर। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है या शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेर लाउंज में सोफे पे लेटी रही। इसका जोड़ा इसका जोड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट, इसे मालूम क्यों नहीं हुआ। शायद इसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते कबल ओशन में ज़हीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम अज़ कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो इसके दोस्त हैं। वो इनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, सारी जगह घुमा फिरा के इन्हें अपने ऑफिस में लेके बंद हो गया। और हाँ, इसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है वो दोनों इसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई ख़ानदानी मसले थे। ज़हीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। इसे तब ही समझ जाना चाहिए था कि वो कभी इस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसने किया। माला बाजी, जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा। ममानी की मुलाजमा आई थी। वो बदवक्त उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे किए और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिस पे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी ममानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, इनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी और टेरेस की लाइट तो जला दी। वो चौंकी, इसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज़ की प्लेट इसने सेंटर टेबल पे रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा करके जायनमाज़ पे ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टिप टिप फिर से गिरने लग गए। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला। मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदक़े देती हूँ, मैं तो चूंटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे। मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा। स्क्वायर वन से। 5 साल मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई और एक ही दिन में सब मलियामेट हो गया। नज़रें अंधेर लाउंज में नस्ब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला। वो वापस सोफे पे आ बैठी, रोई रोई आंखें मेज़ पे रखी ब्राउनीज पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी ना था। ज़िंदगी मसरूफ़ और पुरउम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। इसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था। लेकिन आज वो वापस ज़ीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन इन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती हैं। ज़रा सा मीठा खाने पे भी इसे पानी का घूंट भर के इसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। फिर इसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। इसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी। माँ इसकी आवाज़ से खिल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। बस काम में बिजी थी। तुम्हारी ममानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो, आज बत्तियां भी नहीं जलाई। उफ, लाहौर तक बता दिया इन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना नया बिजनेस प्लान देना था, इसका क्या बना। इसके हल्क में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी। हाँ बेटे,
میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سڑ کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا۔ ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شاید ریسٹورنٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسے ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنے لگ گئے۔ اس نے بدوقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، گھر آ جاؤ۔ ایزا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس دو چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کی بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اس سے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی تیسی اور تم ایسے ہی ناجواب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی دو چار کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے پاس اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ۔ یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی دیکھ رہی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ماہی کچھ کہنے لگی۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیورٹ بیکری کی۔ ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں، کوئی نگینا آنٹی آئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کے صاف کی اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں نگینا آنٹی؟ وہ دبئی والی ایزا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی۔ ممانی کی کزن ہیں اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہیں۔ وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے بھی ریویو کیا تھا۔ میں اسے انسٹاگرام پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اوہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے، جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتہ ہے نگینا آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان۔ ایزا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ چلے، ویک ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے۔ جو میں تم سے نہیں بات کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیر دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست بھی نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے نیچے دیکھا۔ نگینا آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ ممانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔
नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुए थीं, कंधों पे शॉल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसा पहले इनको देखा था। इनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून हैं, जिनका एक फर्माबरदार सा बेटा है जो इसे याद नहीं था। वही बेटा इस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने खड़ा था। इसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। इसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानब गया। सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब इसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज कद था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसके आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थे। सांवली रंगत और पुरकशिश नकूश, ऐसे कि निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के इसको देखने लग गई। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, इसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान, इंटरेस्टिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे इसे एहसास हो गया था कि कोई इसे देख रहा है। वो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से ब्राउनी खा रही थी। गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल ज़ोर से धड़का। उफ, कितना बुरा लगा होगा। मगर नहीं, टेरिस टेरिस अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, इसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वो वापस सीधी हुई। फिर टेरिस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई, इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी। एकदम से सब ताज़ा हो गया। इसने 9 बजे लिख के भेज दिया। इसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशन जाना था। वो सोफ़े पे आलती पालती किए बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। इसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने इसके साथ किया था। इसे याद था कि वो बिना 3 माह के नोटिस के इसे जॉब से नहीं निकाल सकता था, और अगर वो निकालता था तो इसे कितना मुदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो इस पे चीखें चलाएगी या इसको इल्ज़ाम देगी। ये इसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो इससे अपना हक ज़रूर लेगी।